تمہیں بیدار ہونا ہوگا، بالخصوص نوجوانوں کو۔ نوجوانوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، یہ مذہبی پیشوا اور یہ سیاسی رہنما تمہیں استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اپنی حکومتوں کے قیام کے لیے۔ نکل آؤ ان کے چنگل سے، آؤ اپنے فرض منصبی کو سمجھو، بحیثیت مسلم اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اور اسے ادا کرنے کے لیے جو قربانیاں ان مذہبی پیشواؤں کے لیے دے رہے ہو، ان سیاسی رہنماؤں کے لیے دے رہے ہو، اور اللہ اس کے رسول کے لیے وہ قربانیاں دو، اور مسلم ہونے کا حق ادا کرو۔ ہم تمہیں اس حقیقت ثابتہ سے آگاہ کر رہے ہیں جو آج تک تم سے پوشیدہ رکھی گئی۔ ہم تمہیں دین کا وہ تصور دے رہے ہیں جو آج تک تم سے چھپایا گیا۔ لوٹ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ یاد رکھو، یہ مذہبی پیشوا اور یہ سیاسی رہنما کبھی وحدت اختیار نہیں کریں گے۔ ان کی دکانیں لگی ہوئی ہیں بھائی، ان کے کاروبار چل رہے ہیں، تمہاری بے ساکھیوں کے سہارے یہ جی رہے ہیں۔ نکل آؤ ان کے بغلوں سے، ہٹا لو ان کے نیچے سے بے ساکھیاں، یہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ تم اٹھو، تم نکلو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تم نکل آؤ، ان کی کچھ حیثیت نہیں رہے گی۔ آج یہ تمہارے سر پہ عیاشی کر رہے ہیں، تمہارے سر پہ ان کی دکانیں چل رہی ہیں، ان کی جماعتیں اور فرقے قائم ہیں، حتیٰ کہ ان کی حکومتیں تمہارے سر پہ قائم ہیں۔ تو آؤ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اپنے جیسے انسانوں کی حکومتیں قائم کرنے کے لیے دن رات تم ایک کیے رکھتے ہو، اپنی توانائیاں صرف کرتے ہو، اپنے مال لٹاتے ہو، اپنی جان لگاتے ہو، کبھی اللہ کے لیے بھی کچھ کیا؟ کچھ نہیں۔ پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ میں مسلم ہوں؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ کیا کیا ہے تم نے اللہ کے لیے جو غیر اللہ کے لیے کرتے ہو؟ کیا کبھی اللہ کے لیے بھی وہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ بھائیو، اس دنیا کے اندر تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تم باطل اور طاغوت سے کنارہ کش ہو جاؤ، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، جیو تو اللہ کے لیے، مرو تو اللہ کے لیے۔ جب اس ایمان کے ساتھ دائرہ اسلام میں آؤ گے، اس ایمان کے ساتھ امت واحدہ بناؤ گے، تو پھر تم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوگے، باطل اور طاغوت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آج تم کمزور ہو، آج ریت کی دیوار ہو تم، آج باطل اور طاغوت تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ آج تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی احساس نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تفرقے میں مبتلا ہو، اور تفرقے میں مبتلا گمراہ ہوتے ہیں، تفرقے میں مبتلا گمراہ ہوتے ہیں۔ اور راستے کی طرف آؤ، اللہ کے راستے کی طرف آؤ، صراط مستقیم کی طرف، تاکہ فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔
اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔